سب سے پہلے کیسر شیخ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا واقعی پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، بالکل پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی بڑی بھاری میجارٹی یہ چاہتی ہے کہ ہماری جو ریجنل ٹریڈ ہے اس کو بحال کیا جائے۔ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے جو خاص کر انڈیا کے ساتھ بھی اور بنگلہ دیش، اس کے ساتھ افغانستان، ایران، ریجنل ٹریڈ جو ہے نا وہ ہی ہوتی ہے اصل پوری دنیا میں۔ جو آج کل فریٹ کے جو ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے فیزیبل بول رہی ہے۔ ہم یہاں سے آل دا وے یورپ یا امریکہ مال بھیجنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے فریٹ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ اور میں دیکھیں نا، جب میں چائنا جایا کرتا تھا شروع میں ہی بزنس کے لیے، تو وہ چائنا اور تائیوان آپس میں ان کے اختلافات تو ہیں، لیکن سب سے زیادہ ٹریڈ ان کی باہمی ٹریڈ ہے۔ تو اسی طرح ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جو آسیان کنٹریز ہیں، 65% ان کی ٹریڈ ان کے ریجن میں ہوتی ہے، اپنی ملائیشیا میں اور انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ان سارے ملکوں میں، ویتنام، ان سارے ملکوں کے درمیان آپس میں ہوتی ہے۔ تو ہم ٹریڈ آنریبلی ٹریڈ، دیکھیے انڈیا ہمیشہ ہم سے دشمنی کرتا رہا ہے اور انڈیا کا اختلاف کرتا رہا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ریجن میں لوگوں کا فائدہ اسی میں ہو سکتا ہے نا، ان کو ہماری چیزیں کمپیریٹیولی کم کاسٹ میں مل سکتی ہیں اور ہمیں ان کی چیزیں وایا کسی اور کنٹری سے، جیسے ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کوٹ کیا کہ سنگاپور سے لینے یا دبئی کے تھرو وہی چیزیں انڈیا کی ہم لیں، یا وہ ہماری چیزیں خریدیں وایا ان کنٹریز کے، تو فریٹ کاسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس سے بزنس میں نقصان پہنچتا ہے سب کو۔ اس لیے ٹریڈ میں سمجھتا ہوں کہ مشترکہ لیکن ہونا آنریبل۔ دیکھیے یہ اس طرح ہے کہ ہمارے جو سیاسی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی۔ ہم صرف نہیں کہہ سکتے کہ ٹریڈ ہو، وہ بھی اگر چاہتے ہیں تو تب یہ ہوگی نا، دونوں ملک چاہیں گے کیونکہ ان کے بھی مفاد میں ہے۔ وہ ہم سے ٹریڈ کریں گے یا ہمارے یہاں سے مال آگے وہ افغانستان تک اپنی گڈس کو بھیجیں گے تو ان کو بہت بڑا اس میں فائدہ ہے، اور ہمیں بھی انڈیا کی مارکیٹ ملے گی۔ جی اچھا عاطف خان صاحب، یہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ہندوستان میں اب کچھ ہفتوں میں الیکشن ہونے والا ہے، تو الیکشن سے پہلے کیا نریندر مودی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کی بحالی کی جو تجویز ہے اس پہ سیریسلی غور کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو آن سیریس نوٹ، جو اسحاق ڈار صاحب ہیں 16 مہینے انہوں نے جو اکانومی کا حال کیا ہے، اللہ کرے ابھی وہ فورن پالیسی کا اور اس کا وہ حال نہ کر دیں۔ انڈیا کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال میں تو شاید اس وقت مودی صاحب بالکل اس موڈ میں نہیں ہوں گے، کیونکہ اوبیسلی وہاں پہ جو ہیٹ کا یا جو ہندتوا کا وہ سارا انہوں نے ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے، تو میرے خیال میں تو پاکستان کے ساتھ بالکل اس وقت کوئی ٹریڈ کیا کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے۔ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی سیریس ایفرٹ ہے۔ آخری بات جو اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یا انڈیا کے ٹریڈ کے حوالے سے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے ٹریڈ، لیکن دیکھیں پرائرٹی آپ تو پہلے اپنی سیٹ کر لیں نا۔ آپ کے ارد گرد یہ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے بات کی ریجنل ٹریڈ کی۔ ریجنل ٹریڈ میں آپ کے پاس افغانستان ہے، آپ کے پاس ایران ہے، آپ کے پاس سنٹرل ایشیا ہے، اتنے بڑے ملک ہیں۔ ان کے کیا ہمارے مسئلے حل ہو گئے ہیں آپس میں؟ کہ ان کے ساتھ جو آپ کے اسلامی بھی ہیں، جن کے ساتھ آپ کا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، جن کے ساتھ آپ کے مسلمان ملک ہیں بھائی چارے کے اور سارا ہماری ہسٹری کا، تو اگر ان کے ساتھ میرے خیال میں پہلے کر لیں بات، انڈیا کا بعد میں دیکھیں گے، اگر ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن میرے خیال میں پہلے پرائرٹی یہ بات۔ آپ کے خیال میں پہلے پریورٹی ہونی چاہیے افغانستان اور ایران؟ جی، پاکستان، ایران اور سنٹرل ایشیا کہ ان کے ساتھ تو ہمارے پہلے مطلب ان کے ساتھ ہماری کیا ٹریڈ ہے، سنٹرل ایشیا کے ساتھ ہماری کیا ٹریڈ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایران کے ساتھ بھی لیگل ٹریڈ جو ہے، سمگلنگ تو اور چیز ہے، لیکن لیگل ٹریڈ ایران کے ساتھ بھی کم ہے۔ تو میری یہ سجیشن ہوگی کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے یا اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے انڈیا کی طرف جائیں، آپ پہلے ان کو تو پورا کر لیں، پھر اس کے بعد وہ جو ساتھ ساتھ مسائل حل ہوں گے تو ساتھ ٹریڈ بھی شروع ہو جائے گی۔ اچھا کیسر احمد شیخ صاحب، آپ کا تعلق کیونکہ مسلم لیگ نون سے ہے، تو 2-3 سال پہلے جب تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس وقت بھی جب یہ ایک بھارت کے ساتھ تجارت کی تجویز پہ غور شروع ہوا تھا، بلکہ اس وقت کی حکومت جو ہے اس نے ایک قدم بھی اٹھایا تھا، تو اس وقت آپ کی پارٹی کا کیا موقف تھا؟ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کچھ کلپ سن لیں
کہ اس وقت احسن اقبال صاحب اور باقی جو نون لیگ کے رہنما تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اب اس حکومت نے کشمیر کی جدوجہد آزادی کا بھی $1 ارب کے رول اوور میں سودا کر دیا ہے کہ اب یکا یک بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں۔ کیا بھارت نے آرٹیکل 370 میں جو ترمیم کر کے کشمیر کو اینیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے؟ جب سے ہندوستان نے کشمیر کا جو اس کی خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا ہے، کشمیر کے 3 ٹکڑے کر دیے ہیں، اس کے بعد سے ہندوستان کے ساتھ نارمل حالات نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا اور کوئی ملک نہیں ہے کپاس خریدنے کے لیے، دنیا کا اور کوئی ملک نہیں چینی خریدنے کے لیے، آپ نے اسی ملک سے خریدنی ہے جس نے کشمیریوں کو مارا ہے۔ اچھا، اس میں شیخ صاحب یہ ایک موقف تھا مسلم لیگ نون کا کہ جب تک 5 اگست 2019 کو جو بھارتی حکومت نے جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں 370 کو سسپینڈ کیا تھا، جب تک وہ اقدام واپس نہیں ہوتا تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال نہیں ہو سکتے۔ تو کیا اس پر اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ یو ٹرن لے رہی ہے اس ایشو پہ؟ نہیں، دیکھیے جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ تو بہت انڈیا کی زیادتیاں اور وہ وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، ہم سب تو دیکھیں اس میں تو پوری ہماری نیشن متفق ہے، پوری قوم میں متفقہ رائے ہے کہ کشمیر کا جو منصفانہ فیصلہ ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور انڈیا جو بیٹھ نہیں رہا، یہ ہمیں بڑی اس سے سب ریجن میں بڑی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے پورے ریجن میں آپس میں اختلافات ہی ہو رہے ہیں اور نقصان ہو رہا ہے لوگوں معاملات پہ۔ تو یہ جو میں نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کی، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ کاروباری لوگ یہ چاہتے ہیں، آپ نے میرے سے بزنس کا ہی پوچھا تھا کہ بزنس مین کیا چاہتے ہیں، جی۔ تو میں نے آپ کو بزنس مین کی اپنی رائے بتائی کہ بزنس وائز ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے یہ مفاد میں ہے، لیکن وہ آنریبل اور گریسفل طریقے سے ہونا چاہیے، اور کشمیر کا معاملہ لازمی طور پہ ہمیں انڈیا کو چاہیے کہ اس کا منصفانہ حل نکلے تاکہ ان کشمیر کے لوگوں کو انصاف مل سکے۔ اچھا، اس میں عاطف خان صاحب ان ایشوز پہ ہماری پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہونی چاہیے؟ مثلا یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ پہلے افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا جو ہیں، پہلے ہم ان کے ساتھ، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا ان کے ساتھ، تو پہلے ان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے لیں، پھر ہم انڈیا کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ کیا ان معاملات پہ پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے میرے خیال میں تو۔ پارلیمنٹ سے زیادہ بے شک اگر جو ہماری بدقسمتی سے جمہوریت ہے جس میں آپ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، نکلتا کسی اور کا ہے، 8 کو کوئی اور جیتتا ہے، 9 کو کوئی اور جیت جاتا ہے، 45 میں کوئی اور جیتتا ہے، 47 میں کوئی اور جیت جاتا ہے، اس کے باوجود بھی پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، اس میں ان چیزوں پہ اتنی امپورٹنٹ چیزوں پہ کہ آپ کے ملک کی ٹریڈ، آپ کے ملک کی اگر فارن پالیسی ہے جو انڈیا مین ہمارا ایک اس کا ہے، اور اس میں پھر کشمیر ہے، تو اگر اس طرح کی چیزیں بھی ہم پارلیمنٹ میں نہیں ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ ہم کیا چیزیں ڈسکس کریں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اتنا پھر سیٹ اپ کیوں بنایا ہوا ہے۔